ہم دعوت دیں گے جناب مفتی آصف انصار عبدالرزاق صدیقی ندوی صاحب کو. موصوف بہت بڑے عالم ہیں، اسکالر ہیں، بہت اچھے خطیب ہیں. انشاءاللہ ایک موضوع پر بات کریں گے، آپ سنیے گا، بہت فائدہ ہوگا. اور تعلیمی میدان میں کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں، کس طریقے سے ہم اپنا رول آگے متعین کریں، انشاءاللہ وہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. علمک ما لم تکن تعلم. بہت مبارکباد کے قابل ہیں ہمارے وہ بچے جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام پیش کیا، اور ہمارے دوست ابوالحسنات صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے. انہوں نے زبردستی یہ باتیں کی کہ بہت اچھے مقرر ہیں. ہم بات کرتے ہیں، تقریر نہیں کرتے. تو انشاءاللہ آپ سے کچھ گفتگو کریں گے، اس کو آپ تقریر سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ گفتگو اور بات چیت ہے. کچھ باتیں سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، پریشانیاں کیا ہیں، دقتیں کیا ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم لوگ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری کلام اتارا تو اس آخری کلام کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرا سے کی. آپ یہ سمجھیے کہ ایک ایسے وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر لیا کہ اب انسانیت سے آج کے بعد ہم کلام ہونے کی نوبت نہیں آئے گی، اب براہ راست انسانوں سے اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے ہم کلام نہیں کریں گے، تب انہوں نے میچیور ہو چکی انسانیت کو پڑھنے کے سندیش کے ساتھ مخاطب کیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی کے الفاظ اترے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی بنیادی عنصر تھا جس بات کا، اس میں ایک دم ابتدائی مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بھاری باتیں کی. پڑھنا بہت آسان کام نہیں تھا، پھر رب کے نام سے پڑھنا یہ بہت بھاری مسئلہ تھا. اس کے بعد پہلی ہی بات میں، پہلے ہی مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کا، بنائے جانے کا قصہ چھیڑ کے مسئلے کو اور گمبھیر بنایا. یعنی ایک جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا پورا کچا چٹھا کھولا. ہمارے پاس جو علم ہے وہ بیچ بیچ سے معلوم ہے. انسانیت ابھی بھی پریشان ہے کہ انسان یا کائنات شروع کہاں سے ہوئی اور کائنات جائے گی کہاں. انسان اس وقت اس فکر میں ہے کہ وہ اپنے سورس کا، اپنے ڈیسٹینیشن کا پتہ لگائے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز کہیں سے چلتی ہے تو کہیں جاتی ضرور ہے. انسان کی زندگی کہیں سے شروع ہوئی ہے تو کہیں ختم ضرور ہوگی. اس بیچ میں جو کہانی ہے اس کہانی کو ہمیں پڑھنا ہے. اس کہانی کو پڑھنے کے لیے، اس تھیسس کو پڑھنے کے لیے، اس لکھے کو جاننے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ مخاطب ہوا تو اللہ نے کہا پڑھو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبریل نے یہ بات پیش کی تو وہ ایک عجیب و غریب ماحول کریٹ ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے آپ کو جس ماحول میں محسوس کیا اس میں بے ساختہ انہوں نے کہا کہ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، میں نے تو کبھی پڑھا نہیں، میں تو کبھی کسی اسکول گیا نہیں، کسی مدرسے گیا نہیں، میرا کوئی استاد نہیں رہا، تو میں پڑھوں گا کیسے. پھر وہ ایک پرانی قصہ ہے جس سے آپ واقف ہیں. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال پڑھا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو اس طرح پڑھا کہ پوری دنیا کے استاد ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا کو اخلاق سکھاؤں، کردار سکھاؤں. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھلائی. اللہ نے دعا سکھلائی کہ آپ یوں کہا کریں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ میرے علم میں اضافہ کیجیے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جملہ ملتوں پر خط نسخ پھیر رہے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ تمام امتوں کی کتابوں کو منسوخ کر رہے تھے. یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ اب میرے علم کے بعد کوئی اور علم نہیں ہوگا. میری جو بات ہوگی وہ علم کی فائنل اتھارٹی ہوگی. آپ کو کسی دفعہ جب علم کا سرا ڈھونڈنا ہوگا تو میری بات میں ڈھونڈنا ہوگا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھلا رہا ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ میرے علم میں اضافہ کیجئے. اضافے کا یہ سلسلہ تاحال رکا نہیں ہے. یعنی انسانیت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنے علم میں اضافے کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے. اور دعا کرنی ناگزیر ہے, ضروری ہے. اس کے بغیر انسانیت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے, کامران نہیں ہو سکتی ہے, دنیا میں کسی گت کی نہیں ہو سکتی. اب آپ یہ سوچئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام مکمل ہو گیا, اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے جو اسلام چلا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دین مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد کس علم میں اضافے کی ہمیں آپ کو ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ علم تو مکمل ہو گیا. اب کس علم کی ضرورت ہے جس کے لیے ہم کو بار بار یہ آیت پڑھوائی جا رہی ہے رب زدنی علما رب زدنی علما؟ یعنی کچھ تو بات ہے جس کو ابھی حاصل کرنا باقی ہے. اقبال نے کہا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے تمادم صدائے کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کا جو نظام ہے اس کو ناکارگی کی طرف جانا ہے. یعنی یہ کائنات ایک دن ناکارہ ہوگی. اس کائنات کے ناکارہ ہونے سے پہلے پہلے جو اس میں کار آمد باتیں ہیں اس کا علم حاصل کرنا انسان پر فرض عین کے قبیل کی چیز ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. عموماً ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں یہ ایک دقت پیدا ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے علم میں بٹوارہ کیا. وہ اسی طرح کا بٹوارہ جیسے ہندوستان پاکستان کا ہو گیا تھا, تو انہوں نے علم کا بٹوارہ کیا کہ ایک دین کا علم ہے, ایک دنیا کا علم ہے. یہ تم نانسنس بات تھی جو مسلمانوں میں پتہ نہیں کیسے رائج ہو گئی. اگر آپ کھوجیں گے ڈھونڈیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو نانسنس بات تھی مسلمانوں میں رائج ہونے کی ابتدا ہوئی 1834 میں. 1834 میں ایک آدمی جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا ادھر بہار اور بنگال کے یہ والا علاقہ جس میں ہم اس وقت ہیں, شاہ عالم ثانی کے معاہدے الہ آباد کے بعد, جب معاہدہ الہ آباد 1765 میں ہوا اگست میں, اس کے بعد جب دیوانی فوجداری کا نظام ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں چلا گیا تو ہندوستان میں برٹشرز کے قدم جمنے لگے. اس وقت ایک آدمی لارڈ میکالے نام کا 1834 میں ہندوستان آیا اور اس نے 35 میں ہندوستان کے بارے میں ایک رپورٹ برٹش امپائر کو انگلینڈ بھیجی. اس کے بعد اس نے ہندوستان کے لیے ایک نظام تعلیم مرتب کیا. اس نظام تعلیم کے مرتب ہونے کے بعد دھیرے دھیرے نتیجہ اس جگہ پہنچا کہ مسلمانوں نے اپنے جو خانگی علوم تھے, جو شرعی علوم تھے, اس کو دینی علوم کہنا شروع کیا. اور مسلمانوں کے وہ علوم جس کو وہ تکوینی, ضروری اور شرعی نہیں کہتے تھے, ضروری علم کہتے تھے, نافع علم کہتے تھے, اس کو دنیاوی علم کہنا شروع کیا. پھر دھیرے دھیرے نوبت اس جگہ پہنچ گئی کہ مسلمانوں نے دنیاوی علوم سے گویا اپنے آپ کو چڑھا لیا, دنیاوی علوم سے نفرت کرنے لگے. وہ اس لیے کہ ان کو دنیاوی علوم, اور پھر ایسی تقریریں ہونے لگی, ایسے مسئلہ بیان ہونے لگے کہ جس نے دین ایمان کا تیا پاچا کر دیا انہوں نے. جبکہ اس سے پہلے, اور یہ سلسلہ مولویوں کے ہاں نیا نہیں تھا کوئی. غزالی جیسے لوگ رو کے چلے گئے کہ ارے یہ سب کیا کر رہے ہو, اس کو دین کا علم کہتے ہو, اس کو دنیا کا علم کہتے ہو. اور لوگوں سے وہ پوچھا جاتا ہے تو کنویں سے پانی نکالنے کے 20 مسائل بتاتے ہو, اور تمہیں اگر یہ بتلایا جائے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات تمہارے ذمے لگائی گئی ہے, زمین دھرتی تمہارے ذمے لگائی گئی ہے, اس کو شدھ کیسے رکھو گے, اس کو پاک کیسے رکھو گے, اس کو اچھا کیسے رکھو گے, اس کو انسانیت کے رہنے کے قابل کیسے بناؤ گے, اس میں انسانوں کو آرام کیسے دو گے, اس کے بارے میں پوچھا جائے تو تم آئے بائیں شائیں ٹائے بتاتے ہو. اور تم سے پوچھا جائے ایک جزئی مسئلہ تو اس کی بال کی کھال نکالتے ہو, مشگافی کر دیتے ہو.
یہ غزالی جیسے لوگ کتنے پہلے کے امام ہیں، غزالی رو کے چلے گئے، انہوں نے بہت ہندی کی ہندی کر کے لوگوں کو سمجھایا بھی، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری امت بڑی نیک امت ہے، سمجھتی نہیں جلدی، جب تک بے تحاشا جوتے نہیں پڑتے ہیں۔ 1835 کے بعد بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک چلتا رہا۔ ابھی بھی ہمارے بہت بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ دین کا علم الگ ہوتا ہے، دنیا کا علم الگ ہوتا ہے۔ واٹ نان سینس! علم زیادہ سے زیادہ اگر آپ بانٹ سکتے ہیں، یا اس کو تفریق نہیں کہیں گے، کچھ اور کہہ لیجیے تفریق کے بجائے، اس میں کہہ لیجیے، تو زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک نفع بخش ہے، انسان کا علم۔ نفع بخش تمام علوم ہمارے اوپر ضروری ہے۔ شرعیات کا، دین کا اتنا علم جس کا ہر شخص مکلف ہے، اتنا حاصل کرنا ہر شخص پر فرض عین ہے، جتنے کی ضرورت ہے، اور جتنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا فرض کفایہ۔ مثلا عالم بننا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، لیکن نماز پڑھنی ہے ہمیں تو نماز کے مسائل اتنے جاننے جس سے نماز ہو سکے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ روزہ رکھنا اتنا علم جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن بہت باریکیاں، بہت مسئلے مسائل جاننا یہ ایک فرض کفایہ ہے۔ جس طرح عالم بننا فرض کفایہ ہے مسلمانوں پر، اسی طرح مسلمانوں کے ایک طبقے کا کسان ہونا فرض کفایہ ہے، مسلمانوں کے ایک طبقے کا ٹیکسٹائل مل میں ہونا، کپڑے بنانا فرض کفایہ ہے، مسلمانوں کے ایک طبقے کا انجینئر ہونا فرض کفایہ ہے، مسلمانوں کے ایک طبقے کا ڈاکٹر ہونا فرض کفایہ ہے، مسلمانوں کے ایک طبقے کا پولیٹیشین ہونا فرض کفایہ ہے، مسلمانوں کے ایک طبقے کا جنگجو ہونا، مجاہد ہونا، فوجی ہونا فرض کفایہ ہے، مسلمانوں کے ایک طبقے کا میتھمیٹیشین ہونا فرض کفایہ ہے۔ یہ تمام اس لیے ہے کہ نظام کائنات اس کے بغیر چلنا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بننا تو فرض کفایہ کیا۔ اصول اسلام کے تحت جو علماء نے اصول شریعت بنایا، اس میں عالم بننا فرض کفایہ اور ڈاکٹر بننا فرض کفایہ۔ تو ڈاکٹر کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا آدمی ہے، اور حضرت کو سمجھتے ہیں، مولانا کو، مولوی صاحب کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا آدمی ہے۔ یہ ایک الگ نان سینس ہے۔ جتنا ضروری قوم کے لیے مولوی ہے اتنے ہی ضروری قوم کے لیے ڈاکٹر ہے۔ پھر دقت یہ بھی ہوئی کہ جو ڈاکٹر بن گیا سوچا کہ ہم کو قوم سے کیا مطلب ہے، ہم کو تو پیسے سے مطلب ہے، ہم کو تو آپریشن سے مطلب ہے، ہم تو الٹی سیدھی دوائیں لکھیں گے، 50%، 60-70% کمیشن کھائیں گے۔ مولوی نے سوچا کہ ہم کو کوئی کمیشن دے نہیں گا تو ہم چندہ کھا جائیں گے۔ عجیب عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ یہ دقت اس لیے پیدا ہوئی کہ ہم نے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور آج تک نہیں کر رہے ہیں۔ مطلب ابھی تک بھی ہم سوچتے ہیں کہ اچھا وہ تو جو داڑھی وڑی رکھ لیتا ہے، جو ٹوپی بھی پہنتا ہے، جو بابا لگاتا ہے، سرما ورما لگاتا ہے، رومال باندھتا ہے، پگڑی باندھتا ہے اور شین قاف نکالتا ہے، وہ تو اللہ والا ہے۔ اور جو اگر انگریزی بیچ میں بول دیتا ہے تو نہیں، یہ جمع نہیں، معاملہ بنا ہے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب ہے، یہ تو انجینئر صاحب ہے۔ ڈاکٹر کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے اور عالم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں خالی عالم مسلمان اور ڈاکٹر مسلمان ہو ہی نہیں۔ یہ دقت کب پیدا ہوئی؟ یہ دقت اس لیے پیدا ہوئی کہ ہم نے علم کو بانٹا۔ اب آپ کو میں ایک کہانی سناؤں۔ ہندوستان کا نام تو سب لوگ، آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا؟ ہندوستان ایک ملک ہے جو مریخ پہ پایا تھا، منگل گرہ پہ ہے۔ تو منگل گرہ پہ ایک ملک ہے ہندوستان، اس میں ایک راجہ تھا جس کا نام تھا شاہجہاں۔ شاہجہاں کے زمانے میں اور اس زمانے تک میں کچھ لوگ ہوا کرتے تھے جن کا نام آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک استاد احمد لاہوری ہوا کرتے تھے۔ تو استاد احمد لاہوری نے ایک بہت اچھی پینٹنگ بنائی، جیسے کہ لیونارڈو دا ونچی نے ایک پینٹنگ بنائی مونا لیزا کی، ویسے ہی استاد احمد لاہوری نے ایک پینٹنگ بنائی۔ اس پینٹنگ کا نام ہے تاج محل۔ تاج محل ایک پینٹنگ ہے نا، کہیں سنا آپ نے نام؟ تاج محل ہندوستان میں آرکیٹیکٹ انجینئرنگ کا اعلیٰ درجے کا نمونہ ہے کہ دنیا حیران ہے کہ کوئی شخص ایسی بلڈنگ کیسے بنا سکتا ہے۔ اتنا شاندار انجینئرنگ کا نمونہ ہے۔ وہ جو احمد لاہوری کی مدرسے میں پڑھتا تھا، شاہجہاں کا وزیر خان آصف وہ مدرسے میں پڑھتا تھا، ہندوستان کی سیاست چلا رہا تھا، پورے ہندوستان کو گورن کر رہا تھا، وہ مدرسے میں پڑھا ہوا تھا۔ اور مجدد الفسانی جو ہندوستان کے بڑے پیر، بڑے بھاری آدمی، مجدد الفسانی جس کا بڑا کارنامہ ہے،
ان کارناموں کی وجہ سے ان کا لقب مجدد الفسانی ہو گیا، وہ مدرسے میں 3 آدمی مدرسے سے پڑھ کے ایک اتنا بھاری پولیٹیشین کے ہندوستان کا نظام حکومت چلا رہا ہے، شاہجہاں کے جتنے کارنامے ہیں سب خان حافظ کے ذمہ ہیں۔ اسی کا ایک مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی استاد لاہوری، احمد لاہوری، جس نے تاج محل بنا کے آپ کو دیا کہ آج تک دنیا حیرت میں ہے، اور اسی مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی مجدد الفسانی، اور سب کا زمانہ ایک ہے، ہو سکتا ہے کلاس میں ہی رہے ہوں سب۔ اب سوچیں کہ ایک مدرسے سے 3 الگ الگ فیلڈ کے اتنے بڑے ماہر نکلے۔ ہمارے یہاں مدرسے سے کیا ہو رہا ہے، ایک پائچہ اوپر چڑھا ہوا، ایک پائچہ نیچے چڑھا ہوا، مولوی نکل رہا ہے، وہ بھی مطلب مولوی نکل رہا ہے، وہ بھی تمیزدار نہیں نکل رہا۔ یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا، وہ دین اس لیے کہ اس دنیا میں رہو گے، اس دنیا کی نظامت کرو گے، اس دنیا کا اہتمام کرو گے، اس دنیا کے محتمم رہو گے، اس دنیا کے صدر مدرس رہو گے، اس دنیا کے تم ڈائریکٹر رہو گے، اس دنیا کے تم پرنسپل رہو گے۔ تو اگر پرنسپل کو، ڈائریکٹر کو، ناظم کو، محتمم کو، مدرس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے، تو کیسے ہوگا؟ تو یہ ہمارا علی پبلک اسکول کا میرے خیال سے جو کنسرن ہے، جو نظام ہے، وہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسی تعلیم پرووائڈ کی جائے کہ پھر سے ہندوستان میں ایک ہی جگہ سے استاد احمد لاہوری پیدا ہو جائے، خان آصف پیدا ہو جائے، اور وہیں سے مجدد الفسانی پیدا ہو جائے، وہیں سے ایسا صوفی پیدا ہو کہ لوگ اس کے در پہ حاضری کو فخر سمجھیں، اور وہیں سے ایسا پولیٹیشین پیدا ہو کہ اس کی چال بازیوں سے، اس کی چالاکیوں سے، اس کی پولیٹیکل چالوں سے بڑے بڑے مات کھا جائے، اور وہیں سے ایسا ماہر فنکار نکلے کہ جو وہ بنا دے دنیا اس کی تعریف کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔